درود شریف کا غیر معمولی تاثیر ہے اور اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندوں کے ہاں درود کی کثرت کا بہت اہتمام ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو بھی خوب اہتمام سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ بہت اہتمام سے نئے آنے والوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ صبح صبح ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھ لیا کرو، عصر بعد یا مغرب سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیا کرو، اور سونے سے پہلے ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیا کرو، 100 مرتبہ درود شریف۔ اور ورنہ درود شریف تو کوئی تعداد اس کی نہیں ہے۔ عجیب اللہ تعالیٰ نفع پہنچاتا ہے۔ میں ایسی باتیں اس وقت یاد آ رہی ہیں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، خیال ہوتا ہے کہ درود شریف کی برکات کے ایسے واقعات ہیں دیکھے ہوئے، ایسا اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت پیدا فرماتا ہے، ایسی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، نسلوں تک وہ برکتیں چلتی ہیں۔ ایک چیز سنا دوں، شاید وہ میرا احساس صحیح ہے۔ اب سے کوئی تقریباً 14-15 سال پہلے میرا ایک لمبا سفر ہوا، ایک مہینے کا پورا برطانیہ کا۔ میں بہت سے شہروں میں گیا، وہاں میں نے دین کی ایسی رونق دیکھی جیسی میں نے کہیں نہیں دیکھی تھی۔ میں بہت حیران ہوا کہ اس دارالکفر میں، اس کفرستان میں دین کی ایسی رونق، ایسا دین کا کام، ایسا سنتوں کی آبادی، ایسا مساجد کا ماحول، یعنی ناقابل بیان۔ میں نے کہیں وہ ماحول نہیں دیکھا، وہ برکت نہیں دیکھی۔ ظاہر بات ہے وہاں مسلمان بہت تھوڑے سے ہیں، 1%, 2% ہوں گے بہت سے بہت، لیکن جو ہیں خاص طور پر ہندوستان کے گجراتی نسل کے لوگ اور پاکستان کے بھی بڑی حد تک، تو ان میں ایک عجیب دین کی رونق نظر آئی۔ مثلا ایک مسجد میں معلوم ہوا کہ اس مسجد میں 150 حافظ ہیں۔ کیا ہندوستان میں کسی مسجد میں ہوں گے؟ مدرسے میں ہوں گے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مسجد میں 150 زیادہ حفاظ ہیں، حفظ کا عام معمول ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ جانا ہوا تو دیکھا کہ رمضان میں مسجدیں بند ہی نہیں ہو پاتی، 24 گھنٹے لوگ اتنے رہتے ہیں کہ مسجد بند ہو رہی نہیں، اس لیے کہ لوگ مختلف شفٹوں میں کام کرتے ہیں۔ کوئی کسی وقت آ رہا ہے مسجد میں 2 گھنٹے کے لیے بیٹھ رہا ہے، کوئی کسی وقت آ رہا ہے 1 گھنٹے کے لیے بیٹھ رہا ہے، کوئی کسی وقت آ رہا ہے 3 گھنٹے کے لیے بیٹھ رہا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک مسجدوں سے جانے کا رواج کم ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو عصر کے بعد گھر جائیں یا بازار جائیں۔ رمضان ہے تو عصر کے بعد بس عصر پڑھی، اور اس کے بعد کوئی ذکر میں مشغول ہو گیا، کوئی تلاوت میں مشغول ہو گیا، کسی ایک طرف کو بیان ہونے لگا تو لوگ بیان میں شریک ہو گئے۔ اب مغرب سے پہلے دعاؤں میں مشغول ہو جائیں گے، مسجد ہی میں افطار کریں گے کھجور سے، نماز پڑھ کے جائیں گے۔ تو ایسی غیر معمولی دین کی رونق دیکھ کر مجھے بڑی عبرت ہوئی اور بہت حیرت ہوئی کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ میں جانتا تھا اور سنا تھا کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک یہاں سفر ہوا ہے، تو یہ خیال ہوتا تھا کہ کسی خاص اللہ کے بندے کی برکت ہے یا کیا، واللہ اعلم۔ تو میں نے وہاں ایک بڑے عالم، ہمارے ماموں وہیں رہتے تھے، بڑے عالم حضرت مولانا عتیق الرحمن سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان سے پوچھا کہ ماموں صاحب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ راز کیا ہے اس کا، کیا یہ حضرت شیخ کے سفر سے اس تبدیلی کا آغاز ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا، کیا تم نے ہمارا مضمون نہیں پڑھا؟ ہم نے تو اس سفر پر ایک مضمون لکھا تھا اور اس حضرت کے اس سفر میں ہم ساتھ تھے۔ تو ہم نے کہا اچھا، تو انہوں نے بتایا کہ تم جانا ہندوستان تو الفرقان میں ہمارا مضمون پڑھنا۔ ہم نے آ کے وہ مضمون پڑھا تو اس مضمون کا ٹائٹل اور اس کا عنوان ہی یہ تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو برطانیہ کے بارے میں کچھ منظور ہے؟ اس سفر کو دیکھ کر ان کے ذہن میں بھی خیال ہوا کچھ اور ہی معاملہ ہے، کچھ ہونے والا ہے یہاں، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی ہوا چلنے والی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔
میں جس وجہ سے یہ قصہ سنا رہا ہوں، حضرت شیخ کا وہ سفر اس طرح ہوا تھا کہ حضرت بہت کمزور تھے، بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کے بعض مریدین اور شاگرد برطانیہ میں موجود تھے، خاص طور پر حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے اللہ تعالیٰ نے یورپ میں اور افریقہ میں دین کا بڑا کام لیا۔ ان حضرات کا حضرت پر اصرار تھا کہ حضرت برطانیہ تشریف لے چلیے، انشاءاللہ وہاں لوگوں کو بہت نفع پہنچے گا۔ حضرت منع فرماتے تھے۔ آخر بڑی شرطوں کے ساتھ حضرت نے پھر وہ سفر کیا، اور اس طرح کیا کہ وہاں ایک چھوٹا سا شہر ہے ہولکمبری، وہاں مدرسہ تھا مولانا یوسف مطالعہ صاحب کا، صرف وہاں قیام کیا اور وہاں سے کہیں نہیں گئے۔ وہاں سے نکل کر ایک دن کے لیے تبلیغی مرکز تھا چھوٹا سا اس زمانے میں، اب تو بڑا ہو گیا، ڈیوزبری میں، ایک دن کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے مرکز گئے تھے، باقی اسی جگہ مدرسے میں قیام حضرت نے فرمایا۔ اور بہت ضعیف ہو چکے تھے، اور ویسے بھی حضرت شیخ بیان نہیں فرماتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جس سے ہدایت پھیلانی ہوتی ہے وہ بغیر بیان کے پھیلتی ہے۔ حضرت شیخ کا معمول یہ تھا کہ جب حضرت وہاں تھے تو سینکڑوں لوگ حضرت کے ساتھ جمع ہو گئے تھے مدرسے میں، وہاں تو خانقاہ بن گئی تھی۔ حضرت نے سب کو معمولات طے کر دیے کہ صبح یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، اس وقت آرام ہوگا، خانقاہ کے معمولات۔ اور شام کو ہزاروں کا مجمع ہو جاتا تھا، آس پاس کے شہروں سے لوگ اپنے کاموں سے فارغ ہو کے مغرب تک پہنچ جاتے تھے، اور اس وقت حضرت بیٹھ کر بس یہ کہا کرتے تھے، عزیزو میرے دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے دیکھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا، اب جب تم لوگ آئے ہو یہاں تو ایسا کرو کہ اس وقت ہر آدمی کم سے کم 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لو۔ تو سب لوگ، اتنی دیر مجمع میں سکوت طاری رہتا تھا، حضرت بھی اور سارا مجمع 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا۔ اس کے بعد دعا ہو جاتی تھی، لوگ چلے جاتے تھے۔ بس تقریباً 8-10 دن کا یہ معمول تھا، اور اس سفر کے بعد سے وہاں جو ہدایت پھیلنا شروع ہوئی اور مساجد آباد ہوئیں اور حفظ کے حلقے قائم ہوئے اور ذکر کی مجلسیں شروع ہوئیں، وہ عجیب و غریب اب وہ حال ہوا جو میں نے دیکھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ درود شریف کی عجیب و غریب برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق نصیب فرمائے، چلتے پھرتے بھی خوب درود شریف پڑھا کریں، اور اس کے علاوہ بھی یکسوئی کے ساتھ خوب محبت کے جذبے سے اس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ پیش کر رہے ہیں، قبول ہو جائے، اس طرح درود شریف پڑھا کریں۔ بعض مشائخ نے یہ نصیحت فرمائی کہ درود شریف جب پڑھا کرو تو ایسے تصور کیا کرو جیسے میں قبر اطہر کے پاس بیٹھا ہوا ہوں اور درود شریف پڑھ رہا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں، اس تصور کے ساتھ کہ میں حضور کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جب آدمی اس طرح پڑھے گا تو ادب کا کیا حال ہوگا، دل کی محبت اور عقیدت کا کیا حال ہوگا، کچھ تصور کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی نصیب فرمائے۔ جس طرح کے حالات ہیں، خیال ہوتا ہے درود شریف کے اہتمام سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مصیبتیں بھی دور فرمائے گا، برکتیں بھی نازل فرمائے گا، اور صحیح راستوں کی اور صحیح کوششوں کی ہم لوگوں کے لیے رہنمائی بھی فرمائے گا۔